یکجہتی کا مظاہرہ کیا، اور آج کی تاریخ اس لحاظ سے بھی اہم ہے کہ 11 سال پہلے اس تاریخ پہ اے پی ایس پہ حملہ ہوا تھا. ایک دردناک ثانیہ ہے جس کے زخم اب تک پر نہیں ہوئے، اور اس وقت سب پولیٹیکل پارٹیز نے یکجا ہو کے، اور اسی کے نتیجے میں نیشنل ایکشن پلان عمل میں آیا تھا. اس پہ اس وقت تو تھوڑا بہت عمل ہوا، لیکن اب دوبارہ صورتحال ناگفتہ بے ہے، اور اس کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ سب پولیٹیکل پارٹیز اس ملک کے جو اصل مسئلے ہیں اس کی طرف توجہ دیں، اور اس کے لیے یکجا ہو کے آئین قانون کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. 18ویں ترمیم میں میں خود اس کا حصہ تھا، اور یہ بڑے 9-10 مہینے لگے تھے ہمیں، اور یہ ایک مفصل ترمیم 18ویں ترمیم اس وقت وجود میں آیا، جو کہ متفقہ طور پر نیشنل اسمبلی سے پاس ہوا. اگر اس میں کوئی ترمیم لانا چاہتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس کی، چونکہ ہم نے اس میں اپنا کردار ادا کیا، کسی صورت میں ہمیں قابل قبول نہیں ہوگا. اور وہ بڑی پارٹیاں جو کہ اس وقت اس ترمیم میں ہمارے ساتھ تھے، ان کے اوپر زیادہ ذمہ داری ہے کہ وہ 18ویں ترمیم کو تحفظ دے، اور خاص کر جیسے اسد کیسر صاحب نے کہا کہ NFC ایوارڈ ہو گیا صوبوں کہ یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ زیادہ صوبے بنائے جا رہے ہیں. یہ سب چیزیں جو ہیں یہ جب تک اس پہ کنسنسس نہ ہو یہ اس لحاظ سے قابل عمل نہیں ہوگا. پاکستان میں جو بھی کام ہو کنسنسس سے ہو، لوگوں کی رائے جو ہے وہ مقدم ہے، اور لوگوں کی رائے کو تسلیم کرنا یہ ہم سب کا فرض بنتا ہے. تو اس لحاظ سے اگر ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی ہوگی، ساتھ ہی ساتھ الیکشن فری اینڈ فیئر الیکشن ہوں گے، تو ملک آگے بڑھے گا اور ترقی کرے گا. اگر یہ نہیں ہوگا تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس سلسلے کو ہم آگے بڑھا سکیں گے. تو میں دوبارہ ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ آئے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی جو ہم سے ہو سکے ہم ضرور اپنے تجاویز اور جو بھی ہو، اور اس کو آگے بڑھانے کے لیے، کیونکہ ایک قوم کو ایک ایسے پیغام دینے کی ضرورت ہے جو کہ سب اس کی طرف دیکھے اور ان کو قابل قبول ہو کہ یہی ایک راستہ ہے کہ اس ملک کو ہم آگے بڑھا سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ. کر لیں. بہت بہت شکریہ. بس باتیں ساری کابرین اور ہمارے بزرگ آفتاب خان شیرپاؤ صاحب کر چکے. میں صرف اس کے اندر اتنا ایڈ کرنا چاہوں گا کہ آج اس ملک میں جن ایشوز کو لے کر 28th کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ پرپوز کی جا رہی ہے اور جس کی چہمگوئیاں ہو رہی ہیں، وہ اتنے کنٹینشیس ایشوز ہیں کہ 27ویں ترمیم اور 26ویں ترمیم کے ذریعے جو عدلیہ کو نقصان پہنچایا گیا وہ تو اپنی جگہ، لیکن 28ویں ترمیم کے جو خد و خال جن کے بارے میں وزراء گفتگو کر رہے ہیں،
اگر وہ اسی طرح سامنے آتے ہیں تو یہ فیڈریشن کے ساتھ کھیلنے کے مترادف ہوگا. ایک ایسی اسمبلی کہ جس کو مینوفیکچرڈ اکثریت دلائی گئی آئین میں ترامیم کرنے کے لیے. آپ کو یاد ہوگا کہ اسی سپریم کورٹ نے جہاں پر 8 فروری کے الیکشنز کنٹروورشل الیکشنز تھے، وہیں پر اسی سپریم کورٹ نے مخصوص نشستوں کا فیصلہ حکومتی جماعتوں کے حق میں کر کے ایک مینوفیکچرڈ انہیں نمبرز پرووائڈ کیے جس کے ذریعے وہ آئین میں ترمیم کر سکے. تو جو پارلیمنٹ لیجیٹمیسی میں لیک کرتی ہو، جو غیر نمائندہ ہو، وہ اتنے کنٹینشیس ایشوز کے اوپر جب لیجسلیشن کرے گی تو ظاہری بات ہے اس پر آگ بھی بھڑکے گی اور لوگوں کے ٹیمپرز بھی ہائی ہوں گے. اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ قومی کانفرنس میں تمام سٹیک ہولڈرز، تمام سیگمنٹ آف سوسائٹی جس کے اندر وکلاء، میڈیا، ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز، پولیٹیکل پارٹیز، یہ سب شامل ہو کر جو چیلنجز ہیں ہمارے اس کے اوپر ایک متفقہ لائحہ عمل بنائیں، ایک روڈ میپ دیں کہ جس کے نتیجے میں ہم پولیٹیکل ٹیمپریچرز کو بھی کم کر سکیں، آپس میں ڈائیلاگ کو بھی انیشیٹ کر سکیں اور اس ملک کو جو کرائسس درپیش ہیں ان سے نکلنے کا ایک جامع حل بھی پیش کر سکیں. یہ ہماری کوشش ہے اور ہم اسی لیے حاضر ہوئے آج آفتاب خان صاحب کے پاس اور امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی ان کی جماعت کی جانب سے اس کانفرنس میں بھرپور شرکت ہوگی. اور ظاہری بات ہے جو پس منظر ہے آفتاب خان صاحب کا، صوبہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں، سیاست میں ایک طویل تجربہ ہے، افغانستان کے معاملات کو بہت گہری نگاہ سے دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں. ان کی تجاویز بلا شبہ پاکستانی قوم کے لیے اور دیگر جماعتوں کے لیے اس کی جو رہنمائی میسر ہوگی وہ ضرور قابل قدر ہوگی اور ہم اس کو لے کر آگے چلیں گے. بہت بہت